الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور محبت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ نے خاص اپنے لیے بنایا ہے کہ جو باطنی اور ظاہری نعمتیں ہیں وہ اس کو دی جائیں. ظاہری نعمتیں اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، انسان ایسی شخصیت ہے جو سب سے فائدہ اٹھاتا ہے. چاہے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین کی نعمتیں، اور پھر اس کو ایسی عقل و فہم دی ہے کہ ان نعمتوں کو مزید اچھا سے اچھا کر کے استعمال کرتا ہے. ورنہ شیر جب سے دنیا بنی ہے، شیر بنا ہے، کچا گوشت ہی کھاتا ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس کو پکا ہوا اور باریکیوں کا گوشت پسند ہو. اس نے ترقی نہیں کی. گائے چارہ کھاتی ہے، وہی انداز اس کا چارہ کھاتا ہے، دودھ پھر بھی دیتی. لیکن انسان اللہ کو انہیں نعمتوں کو ان میں مزید اس کو لذیذ بناتا ہے. اس کو اتنی عقل و فہم دی. اس لیے جتنی دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہیں، یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے یا انسانی کمال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں اور دماغ میں ایک بات ڈالتے ہیں، اور وہ پھر اس طریقے پر جب اس شے کو استعمال کرتا ہے تو ایک نئی چیز، ایک نئی نعمت وجود میں آ جاتی ہے. وہ بھی نعمت ہوتی ہے. پہلے بجلی کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں میں اتنی ہمتیں تھیں کہ بغیر بجلی کے موسم پر وقت گزارتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انسان کمزور ہو رہے ہیں، جن کو بجلی چاہیے، ان کو سواری چاہیے، تو انسانوں ہم ہی میں سے لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈال دی. ان نے بجلی بنا دی، ان نے گاڑی بنا دی، ان نے جہاز بنا دیا. یہ کہتے ہیں ہر آنے والی جو ایجاد ہوتی ہے اس میں اصل میں تو اللہ کے نعمتی استعمال ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں تخلیق نہیں ہوتی. کوئی سائنسدان تخلیق نہیں کر سکتا. تخلیق تو کہتے ہیں آدم سے وجود میں لانا. ایک چیز ہے ہی نہیں اور وجود میں آ جائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، لم یکن شیئا مذکورا، تمہارا تو تذکرہ بھی نہیں تھا کہ تم بھی کچھ ہونے والے ہو. لیکن پھر انسان دنیا میں آیا اور انسان آ جاتے ہیں. میرا آپ کی پیدائش سے ہمیں 1 سال پہلے اپنے والدین سے انٹرویو کرے کہ میری پیدائش سے سال پہلے جب حمل بھی نہیں ٹھہرا تھا تو پوچھو کہ ہمارے بارے میں کوئی تصور تھا آپ کو کہ ہم آئیں گے دنیا میں؟
اگر لم یکن شیء، یہ نام یہ تخلیق ہے. ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس دانے میں سے 700 دانے نکالتے. دیکھو ایک دانے سے 700 دانے. دنیا میں کون سا ایسا کارخانہ ہے آپ ادھر سے ڈالو اور وہ چیز زیادہ ہو کر نکلے؟ ایسا کوئی کارخانہ آج تک نہیں. کم تو ہو جاتا ہے. کہتے جی جل گیا، جی ویسٹ ہو گیا، جی فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا. آتا پسوانے جاتے ہیں، کہتے جی کنترا دو. اور وہ کس بات کا کنترا؟ وہ جی ہم پورا کریں گے تو جل گیا، مشین نے جلا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، تم نے زمین میں ڈالا کیا، نکلا کیا؟ ایک دانہ ڈالا، 700 دانے. ایک نماز تم نے پڑھی، نماز ایک پڑھی، حدیث میں آتا ہے کم از کم 10 گنا زیادہ اجر، اور اخلاص اور تقوی اور حضور نیت، حضور قلب سے 700 گنا تک اس ایک نماز کو لے جاتے. یہ تخلیق ہے، عدم سے وجود میں لانا. باقی ترکیب ہے، ترکیب ہوتی ہے. ہمارے گھر میں ہماری ماں بہن بیوی قورمہ بنا رہی، بریانی بنا رہی، وہ تخلیق نہیں کر رہی، وہ مختلف چیزیں خدا کی پیدا کردہ کو ترکیب کرتی ہے. اس ترکیب سے ایک لذیذ کھانا وجود میں آ جاتا ہے. ہم نے ترکیب کی، اس ترکیب سے اللہ کی پیدا کردہ جو پتھر اینٹ تھا، ہم نے ترکیب کی خوبصورت مسجد وجود میں آ گئی. یہ ترکیب تخلیق نہیں ہے، تخلیق نہیں کر سکتا انسان کے بس میں نہیں. خالق وہی ہے، خالق اللہ تعالیٰ کی ذات، خلاق العظیم. ایسا خلق، اس لیے اللہ نے بدیع السماوات والارض کا، بدیع السماوات والارض. بدیع کا معنی کیا ہے؟ بدیع کہتے ہیں ایسی چیز وجود میں لائے جس کا پہلے کوئی نمونہ نہیں ہے. بدیع السماوات والارض. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک باپ اور ایک ماں، اور وجود میں آنے والے ماں بہن، ہر ایک کی الگ پہچان ہے، تصور بھی نہیں ہے. ہر ایک کو نیا نیا بنایا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ انسان کو ایسا کیوں بنا ہے؟ اور مخلوقات بھی ہیں، گھوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ تو پہچان مشکل ہے. ایک ہی جیسے گھوڑے، ایک جیسی بھیڑ، ایک جیسے بکریاں، ایک جیسے جانور ہیں. لیکن انسان میں ہر الگ الگ کیوں؟ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت انسان کو خاص اپنے لیے بنایا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ شان توحید رکھتے ہیں، اپنے خلیفہ کی شکل و صورت کے اندر بھی اس کا اثر رکھا ہے. ہر ایک دوست سے الگ ہے، ہر ایک کی پہچان. جڑواں بہن بھائی ہوتے ہیں، ان میں بھی پہچان ہوتی. کچھ دن تو رہتا ہے، لیکن بعد میں ایسے فرق آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہ اور ہے، یہ اور ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی معرفت، اپنی محبت اور اپنی خلافت کے لیے بنایا. اور اس کے لیے جو سب سے بڑی صلاحیت جس انسان نے دی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آسمانی علوم کا تحمل کرنے کی صلاحیت دی. انسانی علوم کو یہ سنبھال سکتا ہے، آسمان سے آنے والے علوم کو اپنے سینے میں سار سکتا ہے. دیکھو آدم علیہ السلام کو پوری دنیا اور آسمان کی چیزوں کے نام، علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے سب بیان کیا ان کے سامنے. زمین کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو بیان کیا، آسمان چیزوں کو بیان کیا. اب بتاؤ آدم السلام کا کیسا حافظہ تھا، ساری کی ساری یاد ہو گئی. بعض بے وقوف کہہ دیتے ہیں، بلکہ گدھے، بلکہ بقول میرے شیخ کے انٹرنیشنل ڈنکی اور منکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ کو اتنی حدیثیں یاد ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے امام بخاری کو اتنی حدیثیں یاد ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جی ہم کو کل کی بات یاد نہیں رہتی. بھئی تمہارے حافظے تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، تمہارے حافظے تو اللہ کی نافرمانی سے زنگ آلودہ ہیں. تم ان مقدس شخصیات کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو. جب باپ نے اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی تھی کہ پوری دنیا اور آخرت کے نام یاد کرائے، اور انہوں نے فر کر ایک دفعہ سن کر سارے بیان کر دیے، تو آپ مجھے بتائیں کیا اولاد میں وہ صلاحیت منتقل نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتاؤ، منتقل نہیں ہوگی؟
پیغمبر صاحب قرآن نازل ہو رہا ہے، لا تحرک بلسانک لتعجل بہ علینا جمع و قرآن، بس آپ سنتے جائیں، خود بخود یاد ہوتا ہے. ہم نے آپ پہ صلاحیت رکھی، اس لیے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ جو آیت ہے اس میں پیغمبر السلام کو تسلی دی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے. ہم نے عدم سے وجود میں آپ کو لے کر آئے ہیں، ہم آپ کو قاری نہیں بنا سکتے. خلق الانسان من علق، ہم تو ایک پھٹی سے خون کے جمے ہوئے خون جو نجس ہے اس سے کیسے کیسی پاکیزہ شخصیات بنا دیتے ہیں. ہم ایک امی کو قاری نہیں بنا سکتے. اللہ نے قدرت بیان کی، آپ تسلی رکھیں. اور میں مانا بھی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ میں کیسے یہ الفاظ قرآن کے کیسے ادا کروں، میں کس طرح اس وحی کو سنبھالوں گا. فرمایا نا تسلی رکھو، عدم سے ہم وجود بخشتے ہیں، نجس میں سے پاکیزہ پیدا کر دیتے ہیں. آپ امی کو قاری، آپ تو پھر بھی صلاحیت والے ہیں. یہ رسول اللہ کی صلاحیت کو بیان کیا کہ دیکھو آپ میں صلاحیت ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں، آپ سیکھ سکتے. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں جی میں نہیں پڑھ سکوں گا، میں کہتا نہیں بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتا، ایسی کوئی بات نہیں، لگو تو صحیح، تو محنت تو کرو، کیسے پڑھو گے تو. اقرأ وربک الاکرم، سبحان اللہ. اور فرمایا کہ آپ میں بھی صلاحیت ہے اور رب بھی کریم ہے جو دینا چاہتا ہے. کریم وہ ہے جو نوازتا ہے، کہ اللہ نے اپنا نام کریم رکھا ہے. ہم سب کو نوازے. ہم یہ نہیں دیکھتے تم میں لیاقت ہے یا نہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم اپنی شان کرم سے دے دیتے. ہم کسی کی لیاقت نہیں دیکھتے، کسی میں کیا لیاقت ہے اس کو نہیں دیکھتے. یہ لیاقتیں بس پیدا کرنا بھی ہمارا کام ہے. خلق جب ہم نے آپ کو نطفے سے پیدا کر دیا تو لیاقتیں پیدا کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ہمارا کرم چاہیے، ہمارا کرم متوجہ ہونا چاہیے. اگر ہمارا کرم متوجہ ہوگا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اس لیے میرے مرشد مولانا شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وظیفہ خوب پڑھا کرو، یا حلیمو یا کریمو یا واصل مغفرہ. جب تم یا حلیمو کہو گے تو پھر ان کے شان حلم کی وجہ سے تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، اور جب یا کریمو کہو گے تو باوجود نالائق ہونے کے تمہیں وہ نواز دیں گے، اور جب واصل مغفرہ کہو گے تو ساری معافیاں ہو جائیں. بڑی تلقین فرمائی، یہ پڑھتے رہا کرو بھائی، یا حلیمو یا کریمو یا واصل مغفرہ. اللہ کو ان ناموں سے پکارو. ہزار تم نالائق ہو، ان کا کرم چاہیے، وہ خود لائق بنا دے. کتنے صحابہ اکرام ہیں، کتنے صحابہ اکرام. پیچھے سے آتا ہے، مسلمان نہیں تھا، وسلم پر حملہ کرنے، درمیان میں آگ کی ایسے لاٹ آتی ہے، ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے. سامنے سے آتا ہے، حضرت ہاتھ بڑھائیے مجھے مسلمان کر لیجیے. کہتا ابھی کچھ دیر پہلے میرے دل میں اتنی نفرت تھی کہ آپ کو شہید کر دوں، اب ایسا عشق ہے کہ آپ کے قدموں پہ جان دے دوں. کرم متوجہ ہوا. ابو سفیان جو غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں لشکر لے کر آئے، مدینہ پر چڑھائی کر دی، لیکن پھر کہتے ہیں کہ لیکن دل کے نہا خانے سے ہی آواز آتی تھی کہ ایک دن یہ اللہ کے نبی پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے. اب پھر وہ وقت آیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. ادخل اللہ علیہ السلام، کہا کہ اللہ نے مجھ پر اسلام داخل کر دیا، ورنہ میں اپنی حرکتوں کو دیکھوں تو میں کب نماز میں قابل تھا. لیکن ادخل اللہ علیہ السلام، لیکن اللہ نے مجھے مجھ پر اسلام داخل کر دیا. یہ شان کرم ہے کہ جب کرم ہوتا ہے پھر نماز دیتے ہیں، لیاقتیں بھی پیدا کر دیتے، صلاحیتیں بھی پیدا کر دیتے. اس لیے خواجہ صاحب، خواجہ منظور صاحب کا شعر بڑا پیارا ہے، زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے. بات کہتے ہیں ہم نے نیک نہیں ہونا، نیک نہیں ہونا. ہمارے پاس بات عجیب، بیت تو ہوں گا لیکن میں نے بس ایسے ہی رہوں گا. میں کوئی بات نہیں بھائی. پھر کچھ عرصے بعد آتا ہے اتنی بڑی لمبی داڑھی، بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت جی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا
ہاں ہاں نہیں ساتھی، نہیں ساتھی، ہاں ہاں نہیں ساتھی، نہیں ساتھی۔ تو فرمایا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، میں آپ کا رب کریم ہے، آپ کو نوازنا چاہتا ہے، آپ کو پیغمبروں کی سرداری دے دی، آپ یتیم گھر سے اٹھا کر یتیموں کا والی اور بیواؤں کا وارث بنا دیا، سید الانبیاء بنا دیا، اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، وہ نوازنے پر تیار ہے، آپ میں صلاحیت ہے، وہ نوازنا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے دو باتیں بیان فرما دی، فرمایا کہ علم بالقلم، کہا کہ قلم جو بے جان ہے، جب ہم چاہتے ہم بے جان کے ذریعے عالم بنا دیتے۔ عالم انسان عالم جالم، اور انسان کو وہ علوم دیتا ہے جس کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے نئے نئے علوم یہ ہمارے ادا کردہ ہیں، کوئی نہ سمجھے ہمارا کمال ہے، کسی کا کوئی کمال ہے، ہمارا کمال ہے۔ پہلے کیوں نہ بات سمجھ میں کیوں آ گئی، اب کیوں سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے ایک دوست نے غیر ملک میں 15-20 سال رہے، بڑے دھکے بھی کھائے کہ میں سیٹ ہو جاؤں، اگر تھک آ کے پاکستان آ گئے، پاکستان میں آ کے سیٹ بن گئے، کہا ہے پتا ہوتا سیٹ ہم نے یہی بننا تھا تو تک ہی نہ کھاتے۔ علم انسان ما لم یعلم۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلھا، اپنے علوم کے لیے اس انسان کو ایسا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر اہل علم کے پاس بیٹھیں گے تو یہ علوم ہم میں منتقل ہوں گے، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے صحبت کو فرض قرار دیا ہے۔ ہم تو صحبت کو سمجھتے ہیں کہ یہ فالتو چیز ہے، نہیں، کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے پاس بیٹھو، جب ان کے پاس بیٹھو گے تو سیکھنا ملے گا، تمہیں اللہ رسول کے علوم میں سے حصہ ملے گا۔ اس لیے کہ ہر اللہ والا اور عالم ربانی کے بعد جب انسان بیٹھتا ہے خیر کی بات لے کر جاتا ہے۔ کتنے لوگ بیٹھتے بیٹھتے اللہ نے ان کو علوم کا بہت بڑا حصہ دے دے، بیٹھتے بیٹھتے، سنتے سنتے، عجیب بات ہے، سنتے سنتے۔ ہمارے جلالین ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے، جلالین میں نے دو جلال کہ دو مصنف تھے، جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، انہوں نے 15 سپاروں کی تفسیر کی تو انتقال ہو گئے، آدھی تفسیر کی فوت ہو گئے، اور ایسا بہت سا ہوا کہ بہت سے علماء کام کرتے کرتے آدھا کام کیا یا پونا کام کیا تو انتقال ہو گیا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرا جلال الدین آیا جس کا نام سیوطی تھا، انہیں دیکھا بھائی میرے ہم نام نے کام کیا لیکن آدھا رہ گیا، آدھا باقی، آدھا میں کر دیتا ہوں، تو اسے مکمل قرآن کی تفسیر کر دی، تو تفسیر کا نام پڑ گیا تفسیر جلالین، دو جلالوں کی تفسیر۔ اب اس کے آگے ایک شرح ہے، اس کو تفسیر جمل کہا جاتا ہے، تو اس کی جو مفسر ہیں، وہ نابینا تھے، سنتے سنتے علماء کے پاس بیٹھ کر سنتے رہتے تھے، تفسیریں سنتے سنتے، اور بعد میں علماء کو بلاتے اور کہا بھئی یہ تفسیر پڑھ کے سناؤ، اس کے اندر کیا لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے۔ کرتے کرتے اتنے بڑے مفسر قرآن بن گئے کہ پورا عالم سے تفسیر سیکھنے کے لاتا تھا، حالانکہ انہوں نے وہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن سنتے سنتے ایسے بن گئے کہ انہوں نے جلالین کی خود ایک تفسیر لکھ ڈالی، ان کے شاگردوں سے لکھوا دی۔ اس لیے صحبت فرض قرار دی۔ یہ جو علوم آئے ہیں ان کے اللہ کی معرفت اور محبت جو ہے یہ علم پر مبنی ہے، کہ مجھے اور آپ کو پہلے تو علم ہونا چاہیے کہ ذات الہی کے حقوق کیا ہیں، اللہ رسول کے حقوق کیا، یہ علم بتائے گا، قرآن حدیث بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا الفاظ بولنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کس طرح ان کی عزت اور ناموس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ان کے لیے کیسے الفاظ ہم نے بولنے ہیں،
کیسی ان کی مد و ثنا ہم نے کرنی، کیسے ان کے حقوق ہم نے ادا کرنے، علم بتاتا ہے۔ علم کتاب سے ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے، پھر انسان عمل پر آتا ہے، پھر جب علم ہوتا ہے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے اللہ کی ذات ایسی ہے۔ جب اللہ کا حسن کھل جاتا ہے، رسول اللہ کا حسن کھل جاتا ہے، یہ صحابہ اکرام نے بتایا۔ دیکھو ہم اگر صحابہ اکرام ہمیں نہ بتائے تو پیغمبر السلام کیسے تھے، انہوں نے تو پیغمبر السلام کی چال ڈھال، بولنے کے انداز، بیٹھنے کے انداز، چلنے پھرنے کے انداز تک کو محفوظ کر دیا، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے۔ عبدالعزیز دباغ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ مریدوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ بیکار حدیث شریف میں تو آتا ہے چلنے کا طریقہ، لیکن میں کل کو بتاؤں گا۔ تو رات کو استخارہ کیا، اللہ سے دعا مانگے، اللہ یہ تو علم ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو خواب میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال آپ دکھا دے تو آپ کے لیے کیا مشکل؟ دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میں عبدالعزیز دیکھ میں ایسے چلتا ہوں، چل کے دکھایا، قدم مبارک اٹھاتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب چلتے تھے تو کوئی نیا نوبارد مدینے میں آتا تو سلم کے چلنے کا کوئی طریقہ، کہا کہ یہ جو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ہیں یہ جب چلیں گے یہ رسول اللہ کی چال پر انہوں نے اپنی چال بنائی ہوئی ہے، کیسے چلا۔ صحابہ اکرام کی جماعت عجیب تھی، یعنی وسلم کی اداؤں کو اپنایا ہوا تھا، کوئی نشست ویسے رکھتا تھا، کوئی بولنے کا انداز ویسے رکھتا تھا، کوئی چلنے کا انداز ویسے رکھتا تھا، کوئی ڈیلنگ کا انداز ویسے رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اداؤں کو نہ صرف اپنے قول اور بات میں محفوظ کیا تھا، اپنے اعمال میں بھی محفوظ کیا ہوا، یہاں تک کہ تلاوت تک، تلاوت صرف تلاوت کیسے کرتے تھے؟ معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن قرہ، ایک معاویہ بن ابی سفیان، ایک معاویہ بن قرہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر تلاوت کرتے تھے، ایسی انہوں نے مشق کی ہوئی تھی، اور اگر کہیں تلاوت کرتے تو مجمع ان پر ٹوٹ پڑتا تھا، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ مجمع ٹوٹ پڑے گا، اور پھر جب آپ کو پتا ہے جب دیوانے ٹوٹتے ہیں تو یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ اگلے کا کیا حال ہے۔ ادھر لوگ مسافہ کرتے کرتے ہاتھ دکھا دیتے ہیں، جب چھپاتے پاتے ہماری پسلیاں دکھا دیتے ہیں۔ تو وہ تلاوت، اس کا انداز، وسلم ایسے تلاوت کرتے تھے۔ تو خواب میں دیکھا تو وسلم، اور پھر مشق کی آپ کے سامنے، حضرت میں مشق کرتا ہوں، اللہ والے تھے۔ اگلے دن اپنے ساتھیوں کو جنگل میں لے گئے کہ جنگل میں چلو، میں دکھاتا ہوں وسلم کیسے چلتے ہیں، چونکہ انہوں نے براہ راست وسلم سے یہ گویا کہ سیکھا تھا، جو پڑھا ہوا تھا اس کو عمل میں سیکھ لیا۔ تو جب وہ تھوڑی سی چال چلے تو اس سے جو انوارات کی کثرت ہوئی، لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے، سارا مجمع بے ہوش ہو گیا، ہوش کھو بیٹھا۔ تو معرفت، علم سے معرفت اور معرفت سے محبت ہوتی ہے، اگر علم ہی نہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان یا تو عالم بن جائے یا طالب علم بن جائے، یا طالب علم علماء سے محبت کرنے والا بن جائے، ان کے اٹھنے بیٹھنے والا بن جائے۔ ہے تو لطیفے کی بات، ایک مچھیرا تھا تو دو طالب علموں کے پاس بیٹھا کرتا، محبت تھی، کبھی کبھی ان کے لیے کچھ خدمت کرے، کچھ چیز بھی لے آتا، طالب علموں سے بڑی محبت تھی، دین کے طالب علم۔ تو ایک دن آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتا ہے، ایک خنسا ہوتا ہے جس کو ہجڑا کہتے ہیں، تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اب میں تکرار کر رہے تھے علم کا، استاد جی نے پڑھا اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، خنسا کا کیا حکم ہے، اس کا جنازہ کیسے ہوگا، اس کا اطلاع کیسے ہوگا، اس سے پردہ ہے نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں۔
یہ آج کل کے نہیں ہے، یہ تو ویسے بنے ہوئے ہیں جو واقعات ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ ایک ٹرینڈ بنا دیا، بس مردوں نے منہ کے اوپر کچھ لگایا اور مانگنا شروع کر، حالانکہ ہوتے نہیں۔ خیر، تو ایک دن اس نے ایک مچھلی پکڑی، بہت بڑی مچھلی تھی اور ایک نئی قسم کی مچھلی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ بادشاہ کے پاس لے جاتا ہوں، بڑی، ایک تو بہت بڑی ہے 5-10 کلو کی، دوسری یہ اس طرز کی کبھی میں نے دریا میں پکڑی نہیں، تو میں بادشاہ کے پاس لے جاتا۔ تو بادشاہ خدمت میں لے گیا۔ جب بہت سے بادشاہوں کے بارے میں گزرا ہے کہ ان کی بیگمات بھی پیچھے پردے کے بیٹھتی تھی، جب حکومت کیا وہ احکام دیتے تو وہ پیچھے سے مشورہ دیتی تھی۔ مشورہ کیا دیتی تھی؟ ٹانگ اڑاتی تھی۔ عورتوں کا کام تو ٹانگ اڑانا، اور اسے مشورہ کر لو فوراً ٹانگ اڑا دی، نہیں یہ کرنے ہوتے ہیں، یار مسجد میں کام ہو رہا ہے میں کوئی 10,000 دے دوں، نہیں 1,000 سے بھی تو کام چل سکتا ہے، گھر میں خرچے نہیں، وہ 1,000 بھی پھر نہیں آتا، اللہ سمجھتا فرق۔ خیر تو خیر بادشاہ بہت خوش ہوا کہ وہ غریب ہے، ایک امید لے کر آیا۔ بادشاہوں کو تو ایسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ میں اور آپ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، رسول خوشنودی کے لیے محنتیں کرتے ہیں، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے کہ دیکھو جی ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھو جی ہم نے مسجد آباد، دیکھو جی مدرسہ چلا رہے ہیں۔ کہا کہ بادشاہ کو کیا ضرورت ہے خادموں کی کمی؟ تم خوش ہو کہ بادشاہ نے خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ منت منع، سن لو سارے سب لوگ میرے سمے، تھوڑی لو جی ہم مسجد میں آبادی ہے مان یہ کرتے ہیں، وہ توبہ استغفر اللہ، منت منع کی خدمت سلطان ہما کن، احسان نہ جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، منت و شناف کہ خدمت گزاشتہ، بادشاہ کے احسان مانو کہ تمہیں قبول کیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو خادموں کی کیا کمی ہے؟ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کو کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ بڑوں بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے دوسرے لوگوں کو لے آئے جن کا تصور بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں۔ عالم اسلام میں ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جس عالم کے بارے میں پوچھو وہ آزاد کردہ غلام تھا، یعنی کسی کا غلام تو اس نے آزاد کیا تو وہ پڑھ پڑھ کر اتنا بڑا محدث عالم مفسر بن گیا، جہاں کو بڑا تھا وہ کسی کا غلام تھا۔ حیران ہو گئے لوگ کہ آزاد کچھ نہ کر سکے، غلام آگے نکل گئے۔ اللہ کی دیر، جب آزاد لوگ بادشاہتوں میں لگ گئے، عرب لوگ بادشاہتوں میں لگ گئے، اجمی بادشاہتوں میں لگ گئے، غلاموں کو اٹھایا۔ اب حیران ہو جائیں گے کہ بہت بڑی فہرست ہے بڑے بڑے علماء کی، پتہ چلتا ہے یہ فلاں کا غلام تھا، یہ مرد کا تھا، یہ عورت کا، تو انہیں آزاد کر دیا، اس کو اللہ نے دل میں علم کیا تھا، شوق لگا، اتنا بڑا عالم بن گیا کہ بادشاہ بھی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ عجیب بات۔ تو خیر بادشاہ خوش ہوا، بھائی دیکھو، انہوں نے کہا اس کو 100 دینار دے دو، سونے کے دینار 100۔ مچھلی کی قیمت تو 1 درم ہوگی یا 2 درم ہوگی، درم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے۔ وہ پیچھے سے بیگم بولی، انہوں نے کہا آپ نے بہت زیادہ اعلان کر دیا، مچھلی کی قیمت تو تھوڑی سی 1 اشرفی دے دو بھائی، یعنی 1 دینار دے دو، یہ کیا 100؟ انہوں نے کہا اب تو میں کہہ چکا ہوں۔ ان کا تم اس کو یوں کہو، اگر یہ مذکر ہے تو اس کے مؤنث لاؤ، مؤنث ہے تو مذکر لاؤ۔ تو اب دوسری تو لانا مشکل ہے، کسی اس میں سے تو پکڑی نہیں تھی، فش فارم میں سے۔ بادشاہ کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، 100 دینار تو دیں گے، لیکن اس کا جوڑا چاہیے۔ اگر یہ مذکر ہے تو اس کی مؤنث لے، مؤنث ہے تو مذکر لے آؤ۔ تو اس کو طالب علم کی بات یاد آ گئی، ان کا یہ خنثی ہے، یہ اجڑا ہے، یہ مذکر مؤنث نہیں۔ اچھا بہت ہنسا، انہوں نے کہا 100 دینار اور دے دو بھائی، اور بیگم سے کہا آئندہ مشورہ نہ دینا، نقصان کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم السلام کو جو علوم دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ ان علوم سے، آسمانی علوم سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ زمین کے علوم، حساب کتاب، انگریزی
لاکتی ماکتی، اس سے تھوڑی آپ اللہ رسول کو پہچانیں گے۔ آسمان والا تعارف کرائے گا میں کون ہوں، میرا رسول کون ہے، میرے پیارے کون ہے، میری کتاب کیا ہے، وہ تعارف کرائے گا۔ بلکہ مجھے اور آپ کو تعارف کرائے گا تم کون ہو، ہمیں اور آپ کو تعارف بھی وہ کرائے گا، وہ اس نے پیدا کیا۔ ہمیں سائنس یہ تعارف کرائے گی کہ بھائی یہ کھاؤ یہ پیو، ہگو موتو، بھائی یہ کرائے گی تعارف۔ لیکن ہم نے کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس قلب میں ہماری کون سی صلاحیت رکھی ہے، کیا کچھ ہمارے اندر اللہ رکھا، ہماری روح کو، روح کے بارے میں بتا سکتی ہے؟ آج تک سائنس نہیں بتا سکی روح کیا چیز ہے۔ قرآن نے کہا یسألونک عن روح، پوچھتے روح کیا ہے، قل روح من امر ربی، فرمایا رب کا حکم ہے یہ روح۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم سے روح بنتی ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسدان بتا نہیں سکتا روح کیا ہے، سائنسدان کی روح نکل رہی ہے روک نہیں سکتا، وہ ادھر روک سکتا، یہ ہم بتائیں گے ہم نے تم میں کیا رکھا ہے، ہم نے کیا کیا صلاحیتیں تم میں رکھی۔ ان دنیا خلقت لکم انکم خلقتم للآخرہ، پورا عالم تمہارے لیے ہے اور تم میرے لیے ہو، تم میرے لیے، میں نے انسان کو اپنے لیے بنایا، اس لیے اپنے علوم ان کو دیے ہے، معرفت دی، محبت دی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک بہت اہم اعلان ہے،